بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اسلام میں بلی حلال نہیں، لیکن ان کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود اپنی خوراک حاصل کر سکے۔ اس عورت نے بلی کو قید کے ساتھ بھوک سے مارا، جو ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلی کو پالنا کیسا ہے، اور ہمارے مذہب اسلام میں بلیوں کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے، یا اسلام بلیوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کے متعلق کچھ نئی معلومات دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو لوگ اسے پالنا چاہتے ہیں انہیں اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تحقیق کے مطابق انسان نے بلی کو پالنا 10,000 سال قبل شروع کیا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی اقسام کو پالتو بلیوں کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پہل اسے اس لیے پالا جاتا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور زیادہ تر بلیوں کو وہاں پالا جاتا تھا جہاں اناج ذخیرہ کیا جاتا ہے، تاکہ چوہوں سے جگہ محفوظ رہے۔ لیکن بعد میں اسے انسان دوست حرکتوں کی وجہ سے پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ اگر بلی کھانے کی چیز سے کچھ کھا لے یا پی لے تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حدیثہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے حدیثہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حدیثہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ اور اس طرح کے ایک اور روایت ہے کہ کبشہ بن مالک، جو ابو قتادہ کی بہو ہیں، روایت کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اس برتن سے پینے لگی۔ انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا تو بلی نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، میں ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والی ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے، گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور چوہے وغیرہ کو کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی، اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جانور جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کی تلقین کی۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتے ہیں۔
اور انسان بھی ان سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ بلی تو اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ بلی کے بارے میں مزید ماہرین کا کہنا ہے کہ جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے یہ معلومات انتہائی فائدہ مند ہے کہ بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 18 سال تک ہے۔ 2 بلیاں کبھی بھی میاؤں کہہ کر بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے مطابق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، جس طرح سینگوں والے جانور کے بارے میں یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کا اس کی مونچھوں کے ساتھ توازن کا کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل کے سوراخ کا بھی اندازہ لگا لیتی ہیں۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو اس کی مونچھیں اسے بتاتی ہیں کہ اس تنگ جگہ سے جا سکتی ہیں یا نہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوں تو بلی پرسکون حالت میں ہے، اور اگر بلی کی مونچھیں دونوں طرف تنی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے بلی دفاعی پوزیشن میں ہے اور غصے میں ہے، اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہیں تو بلی کسی تجسس میں ہے یا شکار کے موڈ میں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بلی گھر میں کوئی نقصان کر دے تو اسے مار دینا چاہیے۔ اگر بلی گھر میں نقصان کرے تو اسے کسی اور جگہ چھوڑ آئے پر اسے ایذا نہ دی جائے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی کو ایذا نہیں دینی چاہیے، اور ایک اور جگہ فرمان ہے کہ بلی پلید نہیں، نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم میں گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ آپ بلی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں۔ شکریہ۔